بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت کے معاملات رکھے ہوئے ہے۔ ابلیس جو ہمارا کھلا دشمن ہے، آج اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس دن سے ہوئی اس کا نام تارا نوس تھا۔ کہا جاتا ہے تارا نوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارا نوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ جنوں کی اس نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں چلپانس نامی ایک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی ہرا نہیں سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر کے آتے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کی کہانی۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے پر آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قابض جان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقا نور میں رہا۔ ہفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد، سردار عزرائیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و اوعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا اور یوں جنت رضوان کو کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایت کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرائض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا۔ اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ابلیس آدم علیہ السلام کے جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی
اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے وویلا کیا، عبادت اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، اور جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنے پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، پھر جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ شداد کی جنت اس پر احسانات الہی اور اس کا کفر ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ صبر اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے وویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2 عور یہ لوگوں کو بدی کا مرتب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3 مسود یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر معمور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4 داسم یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غضبناک کرتا ہے۔ ذکینو یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی بلکہ اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہ ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرمانبرداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پر تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پرہیزگار والا بنا دے اور ہمارے ایمان کو مضبوط دے دے اور شیطان مردود کے شر سے بچا لے۔ آج سے پہلے کسی نے اتنی ابلیس کے بارے میں ڈیٹیل آپ لوگوں کو نہیں بتائی ہے۔ میں یہ بتانے کی وجہ اور اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آج کل ہمارے دین سے دوری ہو گئی ہے۔ ایک وجہ یہی ہے کہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا لے۔ حسد اور جنن کی اور غرور اور تکبر میں ہم اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھ لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک ہمیں عاجزی اور انکساری والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔